کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ خانم سرخ رنگ کا بھاری جوڑا پہنے بیڈ پر بیٹھی اپنی ہی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ آخر آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سفید کرتا پہنا ہوا تھا اور اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس نے سکون سے دروازہ بند کیا اور ہولے ہولے قدم اٹھاتا خانم کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ خانم نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت پیار سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ سامنے خانم کا چہرہ کسی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ خانم، سکندر نے دھیمی اور گہری آواز میں اسے پکارا۔ خانم نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سکندر کی آنکھوں میں اس کے لیے وہ دیوانگی تھی جو کسی بھی عورت کا مان بڑھا دے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اس دن کا کتنا انتظار کیا ہے؟ اب تم ہمیشہ کے لیے صرف میری ہو گئی ہو۔ سکندر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کے ہاتھوں کی تپش خانم کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ خانم کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ کی بیگم بن گئی ہوں، اس نے بہت دھیرے سے کہا۔ سکندر تھوڑا اور قریب ہوا، اتنا قریب کہ اب ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے خانم کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور نہایت پیار سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ بہت لمبا اور جذباتی تھا۔ ایک پل میں سکندر نے جیسے اپنی پوری زندگی خانم کے نام کر دی ہو۔ وہ ایک جلد کی خوشبو میں کھونے لگا۔ اس کی گرفت خانم پر تھوڑی اور مضبوط ہوئی اور وہ اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ آج کے بعد تمہارا ہر دکھ میرا اور میری ہر خوشی تمہاری ہے۔ خانم نے بے ساختہ اپنی آنکھیں موند لیں اور اپنا سر سکندر کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کمرے کی خاموشی میں اب ان کی تیز ہوتی سانسیں ایک دوسرے کو بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ سکندر نے خانم کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس کی گرم سانسیں خانم کے گالوں کو جھلسا رہی تھیں اور وہ اس کے قرب کی تپش سے پگھلنے لگی تھی۔ سکندر کے ہاتھ خانم کی کمر پر جمے اسے خود میں بھینچ رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی شدت سے خانم کے لبوں کا رخ کرنا چاہا اور جذبات اپنے آخری حدوں کو چھونے لگے، اچانک کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے پر ایسی زوردار دستک ہوئی کہ دونوں اچھل پڑے۔ دھڑ دھڑ دھڑ۔ آواز اتنی اچانک اور تیز تھی کہ سکندر کی آنکھوں کا خمار لمحوں میں غصے کی آگ میں بدل گیا۔ لالا، او گلابی لالا، دروازہ کھولیں، جلدی کریں، غضب ہو گیا لالا۔ باہر سے حنظلہ کی اونچی اور پریشان حال آواز آئی، جیسے کوئی بہت بڑی آفات پڑ گئی ہو۔ سکندر نے مٹھیاں بھینچ کر ایک گہرا سانس لیا اور خانم کی طرف دیکھا جو بدحواسی میں اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی تھی۔ یہ لڑکی کبھی باز نہیں آئے گی، سکندر نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا اور بیڈ سے اٹھ کر غضبناک قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے جیسے ہی کنڈی کھولی، حنظلہ اسے دھکا دیتی ہوئی طوفان کی طرح کمرے کے اندر داخل ہوئی اور مڑ مڑ کر دونوں کے کمروں کے کونوں پر، پردوں پر اور صوفوں کو ایسے دیکھنے لگی جیسے کوئی تلاش لے رہی ہو۔ سکندر حیرت اور شدید غصے کے عالم میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ حنظلہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہوش میں تو ہو تم؟ اس وقت اس طرح کمرے میں گھسنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ گرج کر بولا، مگر حنظلہ نے اس کی بات کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ تیزی سے بیڈ کے پاس پہنچی جہاں خانم ابھی تک سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ حنظلہ نے جھک کر بیڈ کے نیچے ہاتھ مارا اور اگلے ہی لمحے ایک پرانی سی چپل ہاتھ میں لہرا کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ہائے، شکر ہے مل گئی لالا، وہ اصل میں میری یہ چپل آپ کے کمرے میں رہ گئی تھی۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا ابھی لے جاؤں، ورنہ کل پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتی۔ اس نے اتنی معصومیت سے کہا جیسے آدھی رات کو شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں گھس کر جوتا ڈھونڈنا دنیا کا سب سے نارمل کام ہو۔ سکندر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے سینے میں اشتعال کا طوفان اٹھ رہا تھا کہ اتنے رومانوی اور خوبصورت لمحے کو اس لڑکی نے ایک گھٹیا سی چپل کے لیے برباد کر دیا تھا۔ وہ آگ بگولا ہو کر اس کی طرف ایک قدم بڑھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس چٹانگ بھر کی لڑکی کا گلا دبا دے جو اس کے اور اس کے جذبات کے درمیان دیوار بن کر کھڑی تھی۔ سکندر کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ اسے دھاڑ کر باہر نکالنے ہی والا تھا کہ حنظلہ نے الٹا شیر ہوتے ہوئے اپنے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہمت کر کے سکندر کے تپتے ہوئے گال کو اپنے پوروں سے زور سے کھینچا۔ ہائے میرے پیارے پیارے لالا، اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ غصے میں بالکل چڑیل کے بھائی لگتے ہیں، بہت ہی برے لگ رہے ہیں سچی۔ اس نے ہنستے ہوئے سکندر کے غصے کا مذاق اڑایا اور اس سے پہلے کہ سکندر
کا ہاتھ اس تک پہنچتا وہ ایک زوردار قہقہا لگاتی ہوئی الٹے قدموں ناچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سکندر غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھائی، مگر اب کمرے کا وہ سحر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھا جہاں خانم اب تک اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بس اب یہی کسر باقی رہ گئی تھی۔ خانم نے طنزیہ لہجے میں کہا اور تب کر بیڈ سے اتری۔ ایک کام کریں، جائیں اپنی اس چہیتی کزن کے پاس اور اس کے ساتھ جا کر سہاگ رات منا لیں، آخر اس نے بھی تو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا نا۔ خانم کی آواز میں غصہ اور حسد صاف جھلک رہا تھا۔ خانم تم تو کم از کم بات کو سمجھو، وہ پاگل ہے۔ سکندر نے اسے روکنا چاہا مگر خانم نے ایک نہ سنی۔ سمجھنے کو بچا ہی کیا ہے، اس لڑکی نے میرے مورے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اب آپ کہیں کہ اسے ڈانٹنے کی بجائے اس کی حرکتوں پر چپ بیٹھے ہیں۔ وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا ہاتھوں سے سختی سے سنبھالتی ہوئی پیر پٹکتی واش روم کی طرف چلی گئی اور پیچھے سکندر غصے اور جھنجھلاہٹ میں بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ اپنی پیشانی کے پٹھوں کو زور سے مسلنے لگا کیونکہ اس کا سر درد سے پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ خانم جب واش روم سے حلیہ بدل کر نکلی تو اس کے چہرے پر ناراضگی کی گہری لکیریں تھیں۔ سکندر نے بیڈ سے اٹھ کر پیار سے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تاکہ بگڑا ہوا موڈ درست کر سکے، مگر خانم نے تڑپ کر اسے خود سے دور جھٹک دیا اور انگلی اٹھا کر بولی، خبردار سکندر لالا، جو میرے پاس آنے کی کوشش بھی کی، آج کی پوری رات آپ اس صوفے پر گزاریں گے۔ اس حنظلہ کی وجہ سے میرا دماغ گھوم گیا ہے۔ سکندر بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اسے حنظلہ پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے ہوتی تو شاید وہ اسے کچا چبا جاتا۔ خانم کی سختی دیکھ کر وہ جھنجھلا کر کمرے سے باہر نکل گیا، مگر جیسے ہی دروازہ بند ہوا پیچھے خانم کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ سکندر کو تھوڑا تڑپائے۔ دوسری طرف سکندر طوفانی رفتار سے چلتا ہوا حنظلہ کے کمرے میں جا گھسا۔ حنظلہ ابھی سکون سے اپنی چپل سیدھی کر رہی تھی کہ سکندر نے اسے بازو سے دبوچا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ حنظلہ کے سر کے دائیں بائیں دیوار پر جما دیے اور اتنی شدت سے اس کی طرف جھکا کہ حنظلہ کا سانس رک گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے حنظلہ، یہ سب ایک مذاق ہے؟ میری زندگی، میرا سکون، سب کچھ برباد کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے تم نے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ حنظلہ کی ساری شرارت ہوا ہو گئی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سکندر اس حد تک غصہ کر سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ اسے چھیڑتی تھی، وہ ڈانٹتا تھا اور وہ ہنس کر ٹال دیتی تھی، مگر آج سکندر کی آنکھوں میں موجود وحشت نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ حنظلہ کا وجود کانپنے لگا۔ اس نے معذرت کے لیے لب کھولے مگر آواز ساتھ نہ دے سکی اور بے ساختہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپک کر گالوں پر بہنے لگے۔ یہ پہلی بار تھا کہ حنظلہ سکندر کے سامنے روئی تھی، ورنہ اس کی زبان تو کبھی رکتی ہی نہیں تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن حویلی کی کھڑکیوں سے ٹکرائی، حنظلہ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھامے سکندر کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رات والے واقعے کا خوف اب تھوڑا کم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ پرانی شرارت نے دوبارہ لے لی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ خانم واش روم میں شاورز لے رہی تھی اور سکندر آئینے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی ٹھیک کر رہا تھا۔ حنظلہ نے دبے پاؤں چلتے ہوئے ناشتہ ٹیبل پر رکھا۔ سکندر نے آئینے کے عکس میں اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ وہیں سے دھاڑا، حنظلہ، میں پہلے ہی خبردار کر رہا ہوں، ناشتہ رکھو اور شرافت سے باہر نکل جاؤ۔ آج کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حنظلہ بھلا کہاں باز آنے والی تھی؟ اس نے شرارت سے ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالی اور پھر دھیمے قدموں سے سکندر کے بالکل پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ ہائے لالا، آپ تو صبح صبح ہی ہٹلر بن جاتے ہیں۔ میں تو بس آپ کو یہ بتانے آئی تھی کہ آپ کی استری کی ہوئی قمیص پر پیچھے ایک بڑا سا داغ ہے۔ سکندر چونک کر پیچھے مڑا۔ داغ؟ کہاں ہے داغ؟ جیسے ہی وہ مڑا اس کا پاؤں فرش پر بچھے قالین کے کونے سے الجھ گیا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ حنظلہ نے اسے تھامنے کی کوشش کی مگر سکندر کا بھاری بھرکم وجود اسے ساتھ لیے بیڈ پر جا گرا۔ اگلے ہی لمحے حنظلہ بیڈ پر نیچے تھی اور سکندر اس کے اوپر۔ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ایک دوسرے کی گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ سکندر کا غصہ ایک دم کہیں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی تپش نے لے لی۔ حنظلہ کی شرارتی آنکھیں اب خوف اور گھبراہٹ سے پھیل گئی تھیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ سکندر اسے سن لے گا۔
سکندر کی نظریں بے ساختہ حنزلہ کے گلابی لبوں پر ٹھہر گئیں جو کب کب آ رہے تھے۔ ابھی وہ دونوں اسی ساکت لمحے میں قید تھے کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور خانم تولیے سے بال خشک کرتی باہر نکلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے تولیہ چھوٹ گیا اور اس کی آنکھیں غصے سے ابلنے لگیں۔ سکندر لالا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خانم کی چیخ نے کمرے کا سحر توڑ دیا اور سکندر جھٹکے سے حنزلہ کے اوپر سے ہٹا، جبکہ حنزلہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ خانم کی چیخ سن کر حنزلہ تو جیسے گولی کی رفتار سے بیڈ سے اٹھی اور اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی بنا پیچھے دیکھے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اب کمرے میں سکندر تھا اور سامنے غصے سے بھری ہوئی خانم۔ خانم نے تڑپ کر سکندر کے سامنے آ کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا تھا سکندر لالا؟ میری غیر موجودگی میں آپ اس لڑکی کے اتنے قریب؟ کیا اب آپ کو وہ بچی اتنی اچھی لگنے لگی ہے کہ آپ اپنی بیگم کو بھی بھول گئے؟ اس کی آواز میں غصہ اور رونا دونوں شامل تھے۔ سکندر نے سٹپٹا کر اسے تھامنے کی کوشش کی۔ خدا کا واسطہ ہے خانم، غلط مت سمجھو، میرا پاؤں پھسل گیا تھا اور وہ تو بس مجھے گرنے سے بچا رہی تھی۔ تم تو جانتی ہو وہ کیسی جاہل لڑکی ہے۔ جاہل نہیں ہے، وہ بہت چالاک ہے۔ خانم نے دھاڑ کر اسے ٹوکا۔ وہ بچپن سے آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور آپ ہیں کہ اسے سر پر چڑھائے بیٹھے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسے موقع تلاش کرتی ہے جب میں آس پاس نہ ہوں۔ آج تو حد ہی ہو گئی، میرے بیڈ پر، میرے ہی سامنے۔ خانم کی آنکھوں سے غصے کے آنسو بہنے لگے۔ سکندر کا پارا بھی اب چڑھنے لگا تھا۔ خانم، اب تم بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو۔ وہ میرے چاچو کی بیٹی ہے، میں نے اسے ہمیشہ ایک چھوٹی بچی سمجھا ہے۔ تم اس طرح کی گھٹیا باتیں کر کے ہمارا رشتہ کیوں خراب کر رہی ہو؟ رشتہ میں خراب کر رہی ہوں یا وہ؟ خانم نے چیخ کر پوچھا۔ آج سے اور ابھی سے وہ لڑکی اس کمرے کے آس پاس بھی نظر نہیں آنی چاہیے، ورنہ میں اس گھر میں ایک پل نہیں رکوں گی۔ ان دونوں کے درمیان حنزلہ کو لے کر بحث اتنی بڑھ گئی تھی کہ حویلی کی دیواریں کانپنے لگیں۔ سکندر جتنا اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، خانم کا شک اور غصہ اتنا ہی بڑھتا جاتا۔ اسے حنزلہ کی موجودگی اب اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگی۔ آخر کار خانم نے غصے میں اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سکندر پیچھے سے پکارتا رہا مگر اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ولیمے کا فنکشن گزر چکا تھا مگر حنزلہ کی شرارتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ولیمے میں اس نے کسی کے سوپ میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا تو کسی کی اونچی ہیل والی جوتی چھپا دی تھی، جس کی وجہ سے اسے اپنی مما اور تائی جان سے اچھی خاصی جھاڑ بھی پڑ چکی تھی۔ اس کا بھائی اسے الگ کونے میں لے جا کر سمجھا رہا تھا، حنزلہ باز آ جا، سکندر لالا کا پارا ہائی ہو رہا ہے، کسی دن وہ تجھے سچ میں کچا چبا جائیں گے۔ مگر حنزلہ تو بس ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہی تھی۔ رات ہوئی تو سکندر تھکا ہارا کمرے میں آیا۔ خانم بیڈ پر بیٹھی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ سکندر نے سوچا کہ چلو اب کل والی تلخی ختم کرتے ہیں۔ وہ دھیرے سے خانم کے قریب ہوا اور بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسنے لگا۔ خانم، ابھی بھی ناراض ہو؟ اس نے نہایت رومانوی لہجے میں سرگوشی کی۔ خانم کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہونے ہی والا تھا کہ سکندر نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا تاکہ اسے کوئی تحفہ دے سکے، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ تکیے کے نیچے کیا، اسے کسی ٹھنڈی اور لیسدار چیز کا احساس ہوا۔ اس نے جھٹکے سے باہر ہاتھ نکالا تو سامنے ایک نکلی کالا سانپ اچھل کر خانم کی گود میں گرا۔ خانم جو پہلے ہی حنزلہ کی وجہ سے وہم میں رہتی تھی، وہ سانپ دیکھتے ہی ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ سانپ! بچاؤ سکندر لالا، سانپ! وہ بیڈ پر کھڑی ہو کر ایسی فلک شگاف چیخیں مارنے لگی جیسے اسے سچ میں کسی نے ڈس لیا ہو۔ سکندر بدحواس ہو گیا۔ اس نے جلدی سے وہ ربڑ کا سانپ اٹھا کر دور پھینکا مگر خانم کی چیخیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ حویلی میں اس وقت سب جاگ رہے تھے۔ اچانک ایسی چیخیں سن کر سب کے سب بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف آئے۔ سکندر کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ باہر سب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو شادی کو 2 دن ہوئے ہیں اور کمرے سے ایسی چیخوں پکار آ رہی ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دروازے کی اوٹ میں حنزلہ کھڑی تھی، جو دوپٹہ منہ میں ٹھونسے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی فاتحانہ چمک بتا رہی تھی کہ یہ اسی آفت کی پڑیا کا کام ہے۔ سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی وقت حنزلہ کو حویلی کی چھت سے نیچے پھینک دے۔ خانم نے جب حنزلہ کو ہنستے دیکھا تو اس کا پارا بھی چڑھ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سکندر،
یہ لڑکی ہماری زندگی برباد کر کے چھوڑے گی۔ خانم نے غصے سے سکندر کو دیکھا جو بے بسی کی تصویر بنا اپنا پیشانی مسل رہی تھی، کیونکہ باہر سب بڑے بزرگ دستک دے کر خیریت پوچھ رہے تھے۔ شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے مگر حویلی کا ماحول روز بروز گرم ہوتا جا رہا تھا۔ حنزلہ کی شرارتیں اب خانم کے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی تھیں۔ ایک دن جب خانم لاؤنج میں بیٹھی تھی، حنزلہ کالج سے آتے ہی اس کے پاس دھپ سے بیٹھ گئی اور شرارت سے بولی، بھابھی سائیں کیا بات ہے، آج چہرہ بڑا اترا ہوا ہے، لالا نے صبح ناشتے پر پیار نہیں کیا کیا؟ خانم نے تپ کر اسے دیکھا۔ حنزلہ تم اپنی زبان کو لگام کیوں نہیں دیتی ہو؟ تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز کب آئے گی؟ حنزلہ نے ہنس کر کندھے اچکائے۔ ارے تمیز سیکھ لی تو پھر لالا کا خون کیسے چلاؤں گی؟ ویسے سنا ہے لالا آپ کو الگ گھر لے کر جا رہے ہیں۔ خانم کا ماتھا ٹھنکا۔ تمہیں کس نے کہا؟ حنزلہ نے آنکھ ماری۔ میں نے کل رات آپ دونوں کی باتیں سن لی تھیں جب لالا آپ کو منا رہے تھے۔ ویسے لالا لگتے تو بڑے ہٹلر ہیں پر رومانس بڑے کام کا کرتے ہیں۔ خانم کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا اور اس نے زور سے چلا کر ممتاز بیگم کو پکارا۔ امی جان دیکھیں ذرا اپنی بیٹی کو، یہ ہمارے بیڈ روم کی باتیں سنتی ہے۔ ممتاز بیگم کچن سے بیلن ہاتھ میں لیے نکلیں اور حنزلہ کو وہیں 2-4 لگا دیں۔ بے حیا لڑکی، تجھے کتنی بار سمجھایا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں مت بولا کر، چل جا اپنے کمرے میں۔ حنزلہ وہاں سے ہنستی ہوئی بھاگ نکلی مگر اس کا اگلا نشانہ رات کا وقت تھا۔ رات کو سکندر بالکنی میں خانم کو اپنی گود میں بٹھائے اس کی زلفوں سے کھیل رہا تھا اور نہایت پیار سے اس کی گردن کے پاس جھک کر سرگوشی کر رہا تھا۔ خانم تم ناراض ہوتی ہو تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ ابھی وہ اس کے قریب ہوتا کہ نیچے سے حنزلہ کی آواز گونجی، واہ لالا واہ، بالکنی کو ہی فلم کا سیٹ بنا لیا، اوپر سے چاند اور نیچے سے ہم سب دیکھ رہے ہیں، تھوڑا پردہ ہی کر لیں۔ سکندر نے جھٹکے سے خانم کو الگ کیا اور غصے سے نیچے جھانکا جہاں حنزلہ ہاتھ میں پاپ کارن کا ڈبہ لیے کھڑی دانت نکال رہی تھی۔ حنزلہ اگر تم ابھی یہاں سے غائب نہ ہوئی تو کل تمہارا کالج جانا ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ خانم شرم کے مارے اندر بھاگ گئی اور کمرے میں جا کر رونا شروع کر دیا۔ سکندر مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا، مجھے الگ گھر چاہیے جہاں یہ منحوس لڑکی نہ ہو۔ سکندر نے پریشانی سے اپنی پیشانی مس لی۔ خانم میں اپنے ماں باپ اور چاچو کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ بچی ہے، اسے معاف کر دو۔ خانم نے غصے سے اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ وہ بچی نہیں آفت ہے، آپ کو وہ پسند ہے اسی لیے اس کی طرفداری کر رہے ہیں، آج کے بعد میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی اور سکندر کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ سکندر حنزلہ کی وجہ سے اسے قربان کر رہا ہے۔ آج کی رات خانم کی بہت زیادہ ضد پر سکندر اسے باہر گھمانے لے کر آیا تھا۔ باہر بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور موسم کافی سہانا تھا مگر اچانک گاڑی کے اندر خانم کا دم گھٹنے لگا۔ سکندر نے پریشانی میں گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور فوراً خانم کو کھینچ کر اپنی گود میں بھر لیا۔ وہ دھیرے سے اس کی پشت کو سہلانے لگا اور فکر مندی سے پوچھا، خانم کیا ہو گیا ہے، طبیعت اچانک کیوں خراب ہو گئی؟ خانم نے ہانپتے ہوئے سکندر کے کالر کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے مشکل سے کہا، پتہ نہیں سکندر، میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ سکندر نے اس کی پیشانی چومی اور اپنی محبت نچھاور کرتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی مگر خانم کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے باہر کچھ سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ سکندر نے سوچا کہ شاید اسے کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور تھوڑی دور ایک شاپ کی طرف بھاگا تاکہ اس کے لیے پانی یا کوئی دوائی لے سکے۔ وہ دکان کے اندر قدم رکھ ہی رہا تھا کہ اچانک پیچھے ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا جس نے زمین ہلا کر رکھ دی۔ سکندر نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی گاڑی آگ کا گولا بن چکی تھی۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ ایک کے بعد 1 2 3 اور دھماکے ہوئے۔ گاڑی کے پرچے اڑ چکے تھے اور آگ کی لپیٹیں آسمان کو چھونے لگی۔ قریبی دکانوں کو بھی آگ لگ گئی اور چاروں طرف چیخو پکار مچ گئی۔ سکندر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ خانم! اس کے حلق سے ایک ایسی دل خراش چیخ نکلی جس نے بارش کا شور دبا دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح آگ کی طرف بھاگا تاکہ اپنی زندگی کو بچا سکے مگر آگ اتنی شدید تھی کہ قریب جانا ناممکن تھا۔ لوگوں نے اسے زبردستی پیچھے کھینچا اور روکنے کی کوشش کی مگر وہ چلا چلا کر خانم کو پکار رہا تھا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اسے ہولناک حادثے میں گاڑی کا نام و نشان مٹ چکا تھا اور خانم کی خاک ملنا بھی اب ناممکن لگ رہا تھا۔ سکندر کے سامنے اس کی محبت راکھ کے ڈھیر میں بدل چکی تھی۔ خانم کے حادثے کو گزرے کئی ماہ بیت چکے تھے۔ حویلی کی رونقیں جیسے ختم ہو گئی تھی۔ سکندر ایک زندہ لاش بن چکا تھا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کسی کی طرف دیکھتا۔
گھر والوں نے اس کی حالت دیکھ کر اور اسے سنبھالنے کے لیے زبردستی حنزلہ کے ساتھ اس کا نکاح تو کر دیا تھا، مگر سکندر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ خانم کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ حنزلہ جو کبھی شرارتوں کا طوفان تھی، اب بہت خاموش اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ دور دور رہ کر سکندر کا خیال رکھتی، اس کی ضرورتوں کا دھیان رکھتی، مگر سامنے آنے سے کتراتی۔ ایک رات سکندر کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی، اسے حد سے زیادہ تیز بخار ہو گیا اور وہ ہذیانی کیفیت میں خانم کو پکارنے لگا۔ حنزلہ جب اس کے کمرے میں پانی کی ٹرے لے کر آئی تو اسے تپتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے فوراً پانی کی پٹیاں کرنا شروع کر دیں۔ سکندر بخار کی تپش میں آنکھیں موند کر رہا تھا۔ حنزلہ نے ٹھنڈے پانی میں کپڑے بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھا تو اسے تھوڑا سکون ملا۔ وہ پوری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی۔ آدھی رات کے وقت سکندر نے نیم و آنکھوں سے حنزلہ کو دیکھا۔ اسے لگا شاید یہ خانم ہے جو اسے سہارا دینے آئی ہے۔ اس نے بے خودی میں اپنا تپتا ہوا سر حنزلہ کی گود میں رکھ دیا اور حنزلہ کے دوپٹے کو سختی سے مٹھے میں دبوچ لیا۔ حنزلہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی، اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور نہایت ہی نرمی سے سکندر کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا لگیں۔ وہ پوری رات جاگتی رہی، کبھی اس کے سر پر پٹیاں رکھتی تو کبھی دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگتی تاکہ اسے سکون مل سکے۔ سکندر اس کی گود میں ایسے پرسکون سو رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں ہو۔ حنزلہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اس شخص سے محبت تو ہمیشہ سے تھی، مگر آج اس کی بے بسی دیکھ کر اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز لگ رہا تھا۔ صبح تک بخار کچھ کم ہوا تو سکندر نے گہری سانس لی اور نیند میں چلا گیا۔ حنزلہ کا ہاتھ تھام لیا جیسے وہ اسے خود سے دور نہ ہونے دینا چاہتا ہو۔ خانم کے حادثے کے بعد سکندر کی خاموشی نے گھر والوں کو ڈرا دیا تھا۔ بڑے بزرگوں نے سر جوڑ کر فیصلہ کیا کہ اب حنزلہ ہی وہ واحد لڑکی ہے جو اس اجڑی ہوئی حویلی اور سکندر کو سنبھال سکتی ہے۔ جب حنزلہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو حویلی میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ وہ جو کبھی سکندر کو چھیڑنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی، اب اس رشتے کے نام سے ہی کانپ رہی تھی۔ نہیں مما، میں لالا سے نکاح نہیں کروں گی، وہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میں خانم بھابی کی جگہ بھی کبھی نہیں لے سکتی۔ وہ رو رو کر سب کے سامنے فریاد کر رہی تھی، مگر تائی جان اور اس کی اپنی ماں کا فیصلہ اٹل تھا۔ سکندر تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، نکاح کر لوں گا مگر وہ کبھی میری بیوی نہیں بن سکے گی۔ آخر کار روتی دھوتی حنزلہ کا نکاح سکندر سے کر دیا گیا، مگر سکندر نے رخصتی سے انکار کر دیا اور حنزلہ اپنے ہی گھر میں ایک عجیب سے بندھن میں بندھ گئی۔ کچھ دن گزرے تو حنزلہ کی وہی پرانی شوخی پھر سے انگڑائیاں لینے لگی۔ ایک شام جب سکندر حویلی میں موجود نہیں تھا، حنزلہ نے سوچا کہ کیوں نہ سکندر کو تھوڑا تنگ کیا جائے۔ وہ دبے پاؤں اس کی ممنوعہ کمرے میں داخل ہوئی جہاں خانم کا سامان رکھا تھا۔ الماری کھولی تو اسے وہ مشہور بلیک ساڑی نظر آئی جسے خانم نے کبھی ایک خاص موقع کے لیے خریدا تھا۔ حنزلہ کے شہن میں شرارت آئی، ارے یہ بیچارے تو بیوہ ہو گئے ہیں، ان کی بیگم کی بلیک ساڑی پہن لیتی ہوں، سندر لگوں گی۔ اس نے وہ ساڑی نکالی اور پہننا شروع کر دی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور خانم کے زیورات بھی پہن لیے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ موت کے فرشتے اس طرح سکندر اسی وقت حویلی میں داخل ہو چکا ہے۔ اچانک کمرے میں بھاری لکڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ سکندر سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ حنزلہ کو خانم کے لباس اور زیورات میں دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حنزلہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سکندر لالا وہ آگے کچھ بول بھی نہ پائی کہ سکندر نے ایک وحشیانہ چھلانگ لگائی اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ اس نے الماری سے خانم کے تمام کپڑے نکال کر فرش پر پھینک دیے اور دھاڑا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ حنزلہ خوف زدہ ہونے کے باوجود اسے اپنی جبلت سے مجبور کر رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑایا اور بولی، ارے جلاد خان، آپ کی خانم مر گئی تو مجھ سے معصوم پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساڑی خود پہننی ہے کیا؟ سکندر نے اس کی بے باکی پر ساکت رہ گیا۔ یہ چٹان بھر کی لڑکی اس کے اور اپنے رشتے سے انجان بن رہی تھی۔ سکندر نے اندر کا مرد جاگ اٹھا تھا۔ اس نے حنزلہ کو ایک ہی جھٹکے میں دیوار سے جا لگایا۔ اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ آئی، میں بیوہ ہوں مگر تمہیں آج سہاگن بناتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ حنزلہ کچھ سمجھ پاتی، سکندر نے اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حنزلہ کا دم رکنے لگا۔ سکندر نے
اس کے کان کے قریب جھکا اور نہایت گہری اور لرزہ خیز آواز میں بولا، تم نے کہا تھا نا کہ میں بیوہ ہوں، تو سنو، آج سے یہ بیوہ تمہارا شوہر ہے اور تم اس بلیک ساڑی میں میری قید میں ہو۔ حنظلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر سکندر کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا، جہاں اب صرف خاموشی اور تپتے ہوئے جذبات کا راج ہونا تھا۔ سکندر کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی وحشت اور جنون تھا، جسے دیکھ کر حنظلہ کا دل لرز کر رہ گیا۔ جب اس نے کہا کہ تمہارے سہاگن بناتا ہوں، تو حنظلہ نے نادانی اور معصومیت میں اس بات میں سر ہلا دیا، جیسے وہ اس جملے کی گہرائی کو سمجھ ہی نہ پائی ہو۔ اس کا سر ہلانا سکندر کے ضبط کے بندھن توڑ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے حنظلہ کو اپنی طرف کھینچا۔ حنظلہ کا نازک وجود سکندر کے آہنی سینے سے ٹکرایا۔ سکندر نے اسے اپنی گرفت میں ایسے بھینچا جیسے وہ اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ حنظلہ نے گھبرا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر سکندر اس وقت کسی کی نہ سننے والا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس کی گرم اور تیز سانسیں حنظلہ کی جلد کو جلانے لگیں۔ حنظلہ کے ریشمی بال سکندر کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بے دردی سے اپنے ہاتھ حنظلہ کے بالوں میں پھنسائے اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تاکہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ لالا، چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے، حنظلہ نے سسکتے ہوئے کہا، مگر سکندر اس وقت سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس نے اپنی پہلی محبت کی یاد رہی اور نہ ہی حنظلہ کی معصومیت کا خیال۔ وہ صرف اپنی اس سہاگن کو اپنی شدتوں کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ وہ حنظلہ پر اپنی چاہت کی تمام حدیں پار کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں حنظلہ کے بالوں میں جکڑی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل اس کے چہرے اور گردن پر اپنی محبت کی تپش چھوڑ رہا تھا۔ حنظلہ، جو ہمیشہ شوق اور چنچل رہتی تھی، اب سکندر کے اس جنون کے سامنے ڈھیر ہو رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے اور اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگیں۔ وہ جتنا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، سکندر اسے اتنا ہی اپنی شدتوں کے حصار میں لیتا جاتا۔ اس کی بلیک ساڑی کے پلو سے سکندر کی انگلیاں الجھ رہی تھیں اور حنظلہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس سکندر کو لالا کہتی تھی، اب اس کا مزاجی خدا بن چکا ہے اور اس پر اپنا پورا حق جتا رہا ہے۔ رات کی اس طوفانی شدت میں حنظلہ کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی نازک سی کلی کسی تیز آندھی کی زد میں آ گئی ہو۔ سکندر کا جنون اسے کچھ بھی سوچنے یا سمجھنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ حنظلہ نے تکلیف اور گھبراہٹ کے عالم میں بیڈ کی سفید چادر کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے دبوچ لیا۔ اس کی انگلیاں چادر کے کپڑے میں پیوست ہو رہی تھیں۔ وہ بار بار سسکتی، دھیرے سے اسے پکارتی، مگر سکندر اس کے وجود سے اپنا ہر وہ حق وصول کر رہا تھا جس سے وہ اب تک انکاری تھا۔ اس کی شدتیں حنظلہ کے ضبط کو توڑتی جا رہی تھیں اور وہ صرف آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ جب صبح کی پہلی کرن نے کمرے کے پردوں کو چھوا تو کمرے کا منظر دیکھ کر بالکل بدلا ہوا تھا۔ رات کی وہ وحشت اب ایک پرسکون خاموشی میں بدل چکی تھی۔ سکندر گہری نیند میں تھا۔ اس کا ایک بازو حنظلہ کے گرد حاکمانہ انداز میں پھیلا ہوا تھا۔ حنظلہ اس کی باہوں کے حصار میں بالکل ساکت پڑی تھی۔ اس کی حالت بکھری ہوئی تھی، سیاہ ریشمی بال تکیے اور سکندر کے بازو پر پھیلے ہوئے تھے اور چہرے پر اب بھی آنسوؤں کے خشک نشانات موجود تھے۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی جیسے کوئی تھکا ہارا بچہ روتے روتے سو گیا ہو۔ کالی ساڑی اب بھی اس کے وجود پر لپٹی ہوئی تھی، مگر اس کی شکنیں رات کی پوری داستان سنا رہی تھیں۔ سکندر نے نیند میں ہی اسے مزید اپنے قریب کیا، جیسے لاشعوری طور پر اسے یہ احساس ہو گیا ہو کہ یہ لڑکی اب اس کی روح کا حصہ بن چکی ہے۔ حنظلہ نے نیم و آنکھوں سے اپنی بکھری ہوئی حالت اور سکندر کے پرسکون چہرے کو دیکھا تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس نئے بندھن پر خوش ہو یا اس وحشت پر روئے جو اسے ایک رات میں بچی سے عورت بنا گئی تھی۔ سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی تو سکندر کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنی باہوں کے حصار میں دبلی پتلی بکھری ہوئی حنظلہ کو دیکھا تو پہلی بار اس کے دل میں خانم کی یاد کی جگہ ایک تڑپتی ہوئی ہمدردی اور ایک انوکھی محبت نے لے لی۔ اسے احساس ہوا کہ خانم ایک یاد تھی، مگر حنظلہ وہ حقیقت ہے جو اس کی وحشتیں سہ کر بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسے حنظلہ اس لمحے دنیا میں سب سے پیاری لگی۔
سکندر دھیرے سے اس پر جھکا اور نہایت ہی عقیدت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ حنظلہ تو شاید کچی نیند میں تھی، اس لمس کی تپش سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے بدحواسی میں اپنے گرد چابت چادر لپیٹ لی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں رات کا خوف ابھی بھی باقی تھا۔ حنظلہ، سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ حنظلہ نے مزاحمت کرنا چاہی مگر سکندر نے اسے زبردستی اپنے آہنی سینے سے لگا لیا۔ نہیں لالا، مجھے جانے دیں، آپ کو مجھ سے نفرت ہے نا؟ میں تو بچی ہوں، آفت ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم آفت نہیں ہو حنظلہ، تم میری زندگی ہو۔ سکندر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہارے علاوہ میری زندگی کے اس اندھیرے میں کوئی رنگ نہیں بھر سکتا تھا۔ پلیز مجھے دھتکارو مت، مجھے مکمل کر دو حنظلہ، میں اس بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ حنظلہ کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنا چہرہ سکندر کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ آپ بہت برے ہیں سکندر لالا، آپ نے مجھ پر ذرا ترس نہیں کھایا۔ میں آپ کا خیال رکھتی تھی اور آپ نے مجھے اپنی پہلی بیوی کا لباس پہننے پر اتنی سخت سزا دی۔ کیا میں اتنی ہی بری لگتی ہوں آپ کو؟ اس کی سسکیاں سکندر کے دل کو چیر رہی تھیں۔ وہ روتے ہوئے اسے شکوے کرنے لگی، اپنی تکلیف بتانے لگی اور سکندر اسے خاموشی سے سنتا رہا، اسے خود میں بھینچتے ہوئے جیسے وہ اس کے تمام زخموں کا مداوا بننا چاہتا ہو۔ سکندر جب حنظلہ کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اتر کر ناشتے کی میز پر آیا تو پورے لاؤنج میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ سب کے ہاتھ وہیں رک گئے کیونکہ آج سکندر کے چہرے پر مہینوں بعد وہ مردہ خاموشی نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون اور وقار تھا۔ حنظلہ جو ابھی بھی شرم اور رات کے تپش سے سرخ ہو رہی تھی، نظریں جھکائے سکندر کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کا وہی معصوم اور بکھرا ہوا انداز سب کو حیران کر رہا تھا۔ سکندر بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ تائی جان نے حیرت سے پوچھا۔ سکندر نے سب کے سامنے حنظلہ کی کرسی کھینچی اور اسے بٹھانے کے بعد خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس نے حنظلہ کی پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ہوئے بلند آواز میں اعلان کیا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں حنظلہ کو لے کر کچھ دنوں کے لیے ہنی مون پر باہر جا رہا ہوں۔ ہم کل ہی نکلیں گے۔ میز پر موجود ہر شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ممتاز بیگم تو جیسے یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ سکندر جو خانم کی یاد میں خود کو ختم کر چکا تھا، آج خود حنظلہ کے لیے یہ سب کہہ رہا تھا۔ مگر سکندر، تم تو کہتے تھے کہ تمہیں وقت چاہیے، چاچو نے دھیرے سے پوچھا۔ سکندر نے ایک نظر حنظلہ پر ڈالی جس نے شرما کر اپنی نظریں پلیٹ پر جما لی تھیں۔ وقت مل گیا چاچو، اور حقیقت بھی، مجھے اب احساس ہوا ہے کہ زندگی رکنے کا نام نہیں ہے۔ حنظلہ نے مجھے سنبھالا ہے اور اب میری باری ہے کہ میں اسے وہ مقام دوں جس کی یہ حقدار ہے۔ یہ اب میری بیوی ہے، محض چاچو کی بیٹی نہیں۔ اس کا لہجہ اتنا مضبوط اور دو ٹوک تھا کہ کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ آگے کچھ بولے۔ سکندر جانتا تھا کہ حنظلہ کی شوخی اور اس کی محبت ہی اسے اس تاریکی سے نکال سکتی ہے جہاں خانم کی یاد نے اسے قید کر رکھا تھا۔ وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ حنظلہ کی معصومیت اور شرارتیں اس کے زخموں کو بھر دیں گی۔ سکندر حنظلہ کو اس کی من پسند جگہ بلند و بالا برف پوش پہاڑوں کے درمیان لے آیا تھا، جہاں ہر طرف سفید چادر بچھی تھی اور حد درجہ ٹھنڈ تھی۔ سکندر نے لکڑیوں سے بنے خوبصورت سے کیبن میں آگ جلائی تھی اور حنظلہ کو اپنی باہوں کے حصار میں بھر کر بالکنی میں کھڑا تھا جہاں سے باہر گرتی برف کا منظر سحر انگیز لگ رہا تھا۔ حنظلہ نے موٹی سی جیکٹ پہن رکھی تھی مگر پھر بھی ٹھنڈ سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ لالا، یہ کیا پہاڑوں پر لے آئے ہیں؟ اب اگر میں کلفی جم گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ حنظلہ نے ٹھٹھرتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ سکندر نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا اور اس کی ناک کو اپنی انگلی سے چھوا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں پگھلانے کے طریقے جانتا ہوں۔ اس نے نہایت رومانوی لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی جس پر حنظلہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ سکندر اس کی معصومانہ باتوں پر ہنستا رہا اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا رہا۔ رات ہوئی تو کیبن کے اندر آگ کی تپش اور باہر کی ٹھنڈ نے ایک عجیب سا سما باندھ دیا تھا۔ حنظلہ سکندر کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر کمبر میں لپٹی ہوئی پرسکون نیند سو رہی تھی اور سکندر اسے سوتا دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔
اگلی صبح جب سورج کی روشنی برف پر پڑی تو حنزلہ کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھنے لگی تو اچانک اسے محسوس ہوا جیسے پورا کمرہ گھوم رہا ہے۔ اس نے اپنا سر تھام لیا، مگر سر چکرانے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ دوبارہ بیڈ پر گر گئی۔ سکندر جو اس کے لیے کافی بنا رہا تھا فوراً بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ حنزلہ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ حنزلہ کا چہرہ اچانک زرد پڑ گیا تھا اور اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے۔ اس نے کچھ بولنا چاہا مگر اسے شدید متلی محسوس ہونے لگی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے سکندر کو پیچھے ہٹنے کا کہہ کر تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ سکندر پریشان ہو کر باہر ہی کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا۔ حنزلہ جب باہر نکلی تو وہ نڈھال ہو رہی تھی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ سکندر نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا۔ کیا ہوا ہے حنزلہ، کہیں سردی تو نہیں لگ گئی؟ حنزلہ نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ پتہ نہیں سکندر، میرا جی بہت بری طرح متلا رہا ہے اور مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ سکندر کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایک ساتھ پریشانی بھی تھی اور ایک انجانی سی خوشی کی امید بھی اس کے ذہن میں دستک دے رہی تھی کہ کہیں یہ اس کی اور حنزلہ کی زندگی میں کسی نئے مہمان کی آمد کا اشارہ تو نہیں۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلانے کا فیصلہ کیا کیونکہ حنزلہ کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی۔ حنزلہ کی حالت اس قدر بگڑ گئی تھی کہ اس کا جسم پیلا پڑ چکا تھا اور وہ نڈھال ہو کر فرش پر ڈھیر ہونے لگی تھی۔ سکندر نے گھبرا کر اسے فوراً اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا اور واش روم کی طرف بھاگا۔ وہاں حنزلہ کی مسلسل ہوتی کہہ اور اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ جب سکندر اسے واش روم سے نکال کر واپس لایا تو حنزلہ کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ سکندر نے اسے بیڈ پر بٹھانے کی بجائے خود صوفے پر بیٹھ کر اسے اپنی گود میں بھر لیا۔ حنزلہ نے بچوں کی طرح روتے ہوئے اپنا چہرہ سکندر کے چوڑے سینے میں چھپا لیا اور اس کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے دبوچ لیا۔ سکندر لالا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرا جی بہت بری طرح متلا رہا ہے اور مجھے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ کیا میں مر جاؤں گی؟ اس کی معصومیت اور خوف نے سکندر کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھائی۔ سکندر نے دیوانہ وار اس کے سر کے بالوں پہ انگلیاں چلائیں اور اس کے ماتھے اور گالوں پر بوسوں کی بارش کر دی۔ شایان کرم، ایسی باتیں مت کرو، تم میری جان ہو، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔ وہ اسے خود میں بھینچتا رہا۔ اس کی گرم سانسیں حنزلہ کے بالوں میں بکھر رہی تھیں۔ وہ اسے بار بار چوم کر اس کی بے چینی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر حنزلہ کو ایک بار پھر متلی کا جھٹکا لگا۔ سکندر نے اب مزید دیر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے جلدی سے حنزلہ کو چادر میں لپیٹا اور اسے اٹھا کر قریبی ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ہسپتال پہنچ کر جب ڈاکٹر نے حنزلہ کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ کیے تو سکندر باہر راہداری میں تسبیح پڑھتے ہوئے بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کی دعا ہر لمحہ صرف حنزلہ کی سلامتی کے لیے تھی۔ تھوڑی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر آئیں تو سکندر کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ مبارک ہو مسٹر سکندر، آپ کی اہلیہ امید سے ہیں، وہ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سکندر کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی، مگر اس بار یہ جھٹکا غم کا نہیں بلکہ بے پناہ خوشی کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے موٹے موٹے آنسو چھلک آئے۔ وہ فوراً اندر بھاگا جہاں حنزلہ بیڈ پر نڈھال لیٹی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی اور مقدس سی چمک تھی۔ سکندر نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے لبوں سے لگایا۔ حنزلہ، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی، تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ حنزلہ نے شرما کر اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ اس کی معصومیت اور سکندر کا جنون اب ایک نئے اور مضبوط بندھن میں ڈھل چکا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور حنزلہ کی زندگی کے وہ 9 مہینے سکندر کی بے پناہ محبت اور دیکھ بھال میں گزرے۔ سکندر نے اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑا۔ وہ اس کے نخرے اٹھاتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا اور راتوں کو جب حنزلہ کو بے چینی ہوتی تو وہ گھنٹوں اس کے پیر دباتا رہتا۔ وہ دن آ گیا جب حویلی کے آنگن میں ننھے قدموں کی چاپ سنائی دینے والی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر سکندر کی حالت غیر تھی۔ وہ بار بار اللہ سے حنزلہ کی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ پھر سے اکیلا نہ رہ جائے۔ اچانک ایک زوردار چیخ گونجی اور پھر ایک ننھی سی جان کے رونے کی دلکش آواز نے پوری فضا کو معطر کر دیا۔ نرس نے باہر آ کر سکندر کی گود میں سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ایک نہایت خوبصورت اور گورے رنگ کا شہزادہ دے دیا۔ سکندر نے جب اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو اسے لگا جیسے اس کے سارے دکھ، ساری تلخیاں اور خانم کو کھونے کا سارا ملال اس ایک ننھی سی مسکراہٹ میں
دھل گیا ہو۔ وہ بچے کو اٹھائے کمرے میں داخل ہوا جہاں حنزلہ نڈھال مگر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر زردی کے باوجود ایک ماں کا نور جھلک رہا تھا۔ سکندر نے جھک کر حنزلہ کی پیشانی پر ایک طویل اور عقیدت بھرا بوسہ دیا اور بچے کو نہایت ہی نرمی سے اس کے پہلو میں رکھ دیا۔ دیکھو حنزلہ، ہمارا بیٹا بالکل تم جیسا پیارا اور ضدی ہے یہ۔ حنزلہ نے اپنے بیٹے کے ننھے ہاتھ کو اپنی انگلی سے چھوا اور پھر سکندر کا ہاتھ تھام کر اسے چوم دیا۔ سکندر نے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج حویلی کی دیواریں بھی مسکرا رہی تھیں کیونکہ حنزلہ کی محبت نے سکندر کے بنجر دل کو گلستان بنا دیا تھا۔ ان کا بیٹا ان کی محبت کی وہ جیت تھی جس نے ماضی کے تمام تر زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ سکندر کو اب یقین ہو گیا تھا کہ زندگی ہمیشہ سے آگے بڑھنے کا ہی نام رہی ہے، اور حنزلہ وہ روشن چراغ تھی جس نے اسے دوبارہ سے جینا سکھا دیا تھا۔